یکسیر ہوگی خاک نہ خاک شفا کے بعد یکسیر ہوگی خاک نہ خاک شفا کے بعد اب کربلا نہ ہوگی کہیں کربلا کے بعد سنائے گانا کوئی ہو کیسا بلان نو کیسنا پہ سبتے رسول خدا کے بعد یکسیر ہوگی خاک نہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب گھبرائے ہوئے لال ہے سہمی ہوئی مائیں جی بھر کے میں دے لوں علی اکبر کو دعائیں لینا ہے ابھی آنا محمد کی بلائیں اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہو جہاں تک
مٹ جائیں گے کل آنے پیامبر کے نشان تک، باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی اذان تک۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ، بیٹی کے سلانے کو ہے شبیر کا سینہ، جھولا علی اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، کل کون سنے گا یہ میری ہو بکا بھی، ہوگا دہ خنجر میرے بھائی کا گلا بھی، خیمہ تو کجا سر پہ نہ ہوگی یہ ردا بھی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات گھڑی بھر کو تو رہنے دے سکون میں، گھر جائیں گے ناصر میرے اعداء کی صفوں میں، یہ چاند سے چہرے تو نہا جائیں گے خون میں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين،
حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره ومقوية سلطانه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صلوات بر محمد وآله عزیزان محترم، برادران ایمانی، میرے معزز سامعین، عزاداران سرکار سید الشہداء اور شیعیان حیدر کرار امیر المؤمنین، شب عاشور ہے۔ انشاءاللہ میں کچھ مختصر سی گفتگو کر کے ربط مصائب اور پھر آپ کو آپ کے نفس اور ضمیر کے حوالے کہ کس طریقے سے شب عاشور منائی جا رہی ہے۔ مسلسل گفتگو انجام دیتے ہوئے آج ایک نتیجے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قانونی اعتبار سے آپ معاشرے کا جائزہ لیجئے تو مجرم 3 طرح کے مجرم ہوتے ہیں۔ جرم شناسی میں، قانون میں جائزہ لیا جائے تو مجرم 3 طرح کے مجرم ہوتے ہیں۔ ایک وہ مجرم جو کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، کسی جرم کو انجام دیتا ہے، پہلا وہ مجرم ہوتا ہے۔ مان لیجئے اگر کسی کے گھر پر کوئی چوری کرتا ہے تو ایک تو خود وہ چور ہوتا ہے جس نے مستقیماً ڈائریکٹ جا کر گھر میں چوری کی، ایک مجرم وہ ہوتا ہے جو مقدمات فراہم کرتا ہے، وہ خود نہیں گیا لیکن جو راستہ ہموار کرنے والا ہے وہ بھی مجرم مانا جاتا ہے، اس نے بھی جرم میں شرکت کی ہے۔ بس ایک خود چور، ایک وہ فرد جس نے راستہ ہموار کیا اس کے چوری کا، وہ بھی مجرم ہے۔ اور تیسرا مجرم وہ فرد ہوتا ہے جو اس جرم اور اس چوری سے راضی ہوتا ہے، بہت اچھا ہوا کہ فلاں صاحب کے ہاں چوری ہو گئی۔ بس ایک پہلا فرد جو خود چور ہے، چوری کرنے والا، دوسرا راستہ ہموار کرنے والا، اور تیسرا فرد جو اس کام سے راضی ہے۔ اگر اس بات کو آپ نے سمجھ لیا ہے تو آئیے عاشورہ کے پاس چلتے ہیں، عاشورہ کی طرف چلتے ہیں۔ عاشورہ کا مجرم کون ہے؟ کس نے اتنا بڑا جرم کیا؟ 3 طرح کے مجرم ہے وہاں پر بھی۔ ایک وہ مجرم جو ڈائریکٹ شہادت و قتل سید الشہداء میں مبتلا ہو گئے، ایک وہ مجرم جنہوں نے اس قتل کا مقدمہ فراہم کیا، راستہ ہموار کیا، اور ایک وہ مجرم جو اس قتل سے راضی ہو گئے۔ انشاءاللہ میں
انہی تین مجرم کے حوالے سے کچھ اپنی گفتگو کو بیان کر کے رفع زحمت کروں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عاشورہ کا پہلا مجرم وہ فرد جو ڈائریکٹ عاشورہ میں آ کر سید الشہداء کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. اور یہ مجرم ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ کہیں شمر کا نام آتا ہے, کہیں ابن زیاد کا نام آتا ہے, کہیں عمر سعد کا نام آتا ہے, کہیں خولی کا نام آتا ہے, کہیں سنان کا نام آتا ہے. مختلف افراد ہیں جو عاشورہ کے مجرم ہیں اور روبرو ہوئے ہیں سید الشہداء سے. ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, یہ سب سے بڑے مجرم نہیں ہیں, یہ چھوٹے مجرم ہیں. ان سے بڑے مجرم بھی عاشورہ کے موجود ہیں. وہ کون؟ انشاءاللہ میں ابھی بیان کروں گا. بس پہلا وہ مجرم جو ڈائریکٹ اس معاملے میں انوالو رہا, جس نے خود چاہے جس وجہ سے بھی بغض اہل بیت میں مجرم بن گیا, یا نہیں مال کے لالچ میں مجرم بن گیا, یا نہیں گھر والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں بہادر ہوں, دیکھو جا رہا ہوں. ایسے بھی افراد تھے ہاں کربلا میں جو یزید کے لشکر میں شامل تھے, اپنے گھر والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں بہادر ہوں. یا وہ افراد جو بہت پیچھے رہ گئے تھے, لشکر کے بہت پیچھے تھے اور کہتے تھے ہم آگے نہیں آئیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے. سید الشہداء پر تلوار کھینچنا بہت بڑا جرم ہے. نہ ہم تلوار کھینچیں گے, نہ ہم لشکر سے دور جائیں گے, بلکہ اسی لشکر میں رہیں گے تاکہ یہ بھی ثابت ہو جائے کہ ہم نے تلوار نہیں کھینچی روبرو, اور ہمیں انعام و جائزہ بھی مل جائے کہ ہم لشکر میں شامل تھے. یہ پہلے مجرم جرم میں سید الشہداء کے مقابلے میں آئے, اور آپ نے دیکھا شمر جیسے افراد کہ جن کا ضمیر نہیں ہے. تاریخ طبری اٹھا کر دیکھیے, محمد ابن جریر طبری لکھتا ہے کہ میں نے کربلا میں شرکت کرنے والے دشمنوں کے ایک ایک کی نسل کو کھنگالا, جن میں مجھے ایک حلال زادہ نہیں ملا ہے. یہ مجرم کربلا کے جو ڈائریکٹ انوالو ہوئے. اس سے بڑے مجرم دوسرے مرحلے پر جو جرم کرنے والے تھے وہ اس سے بڑے مجرم تھے. وہ کون؟ جنہوں نے کربلا کا راستہ ہموار کیا, جنہوں نے اتنی جرأت دی کہ امام حسین کے مقابلے میں تلوار اٹھا لی جائے. وہ ان سے بڑے مجرم ہے. علامہ امینی بہت جید عالم ہیں. علامہ امینی سے کہا گیا, علامہ کیا لوگ سید الشہداء کو جانتے نہیں تھے کہ ان کے مقابلے میں نکل آئے؟ کیا ان کے لیے ڈھکی چھپی بات تھی کہ یہ رسول کے نواسے ہیں, یہ امیر المؤمنین کے فرزند ہیں, یہ صدیقہ طاہرہ کے جگر بند ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا جناب حمزہ سے کیا رشتہ ہے ان کا؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے کیا رشتہ ہے ان کا؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا؟ کیا معلوم تھا؟ کہنے لگے پھر کیسے سید الشہداء کے مقابلے میں نکل آئے؟ بھئی ایک عام سا انسان, آپ سوچئے, تصور کریے, ایک عام انسان اگر کوئی عبادت گزار سید ہو جس کا فاصلہ 1200 سال 1300 سال کا ہے, لیکن نسل امام سے ہے, نسل صدیقہ طاہرہ سے ہے, آج لوگ اس کا احترام کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اس نسل سے ہے جو کہ پاک نسل ہے صدیقہ طاہرہ کی.
یہاں احترام ہو رہا ہے. امام حسین تو ڈائریکٹ صدیقہ طاہرہ کے بیٹے ہیں. کیا کسی کو نہیں پتا تھا؟ سب جانتے تھے, سب کو معلوم تھا. پھر کیسے امام حسین کے مقابلے میں تلوار نکل گئی؟ توجہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیسے تلوار نکلی؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علامہ امینی سے یہ سوال کیا گیا, علامہ کیا جانتے نہیں تھے, پہچانتے نہیں تھے؟ کہا پہچانتے بھی تھے, جانتے بھی تھے. کہا پھر کیسے تلوار؟ کہا اس لیے کہ اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس کے سامنے کربلا کا واقعہ چھوٹا نظر آ رہا تھا. کہا کیا؟ کہا امام حسین کون تھے؟ رسول کے نواسے نا. جی نواسے. کہا نواسا زیادہ قریب ہوتا ہے یا اولاد؟ کا اولاد. کہاں کچھ لوگوں نے جرم کی بنیاد وہاں پر رکھی جہاں نبی کی اولاد اور نبی کی بیٹی کے گھر آگ اور لکڑی لے کر پہنچے ہیں. ان کا گھر جلانے کے لیے گئے تھے. اب جبکہ نبی کی نبی کی بیٹی کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے, ان کے مقابلے میں امام حسین تو نواسے تھے. جب بیٹی کے گھر کو پھونک دیا تو امام حسین بہت بڑی چیز ان لوگوں کے لیے نہیں رہ گئے تھے. بس کربلا کا اصلی مجرم کون ہے؟ جس نے اس جرم کی بنیاد ڈالی. بڑا عجیب جملہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا. آپ نے جناب زینب کا نام سنا ہے. معرفت جناب زینب کو بھی سمجھیے گا کہ وہ بی بی کی معرفت کیا تھی. میں مسائل نہیں پڑھ رہا, میں صرف اس موضوع کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ موضوع بڑا اہم ہے. کربلا سے ہمیں تولا اور تبرہ لینا ہے. جناب زینب لاشیں امام حسین پر آئیں, بہت سو نے سنا ہے اور ہم پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. گریا کیا مقتل میں, روئی تڑپی, امام حسین پر ندبہ کیا, نبی کریم کو بلایا, وغیرہ وغیرہ. یہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک, لیکن جناب زینب نے ایک اور جملہ کہا ہے جو کم پڑھا جاتا ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ کہا میں قربان ہو جاؤں اپنے اس بھائی پر جسے پیر کے روز شہید کر دیا گیا, جسے پیر کے روز قتل کر دیا گیا. عاشورہ کس دن ہوا ہے؟ یا جمعہ یا سنیچر؟ علی اختلافن, دو قول ہے. زیادہ تر لوگ جمعہ کو مانتے ہیں, کچھ لوگ سنیچر کو بھی مانتے ہیں. عاشورہ سنیچر کے روز ہوا یا جمعہ کے روز ہوا. جناب زینب کیا کہہ رہی ہیں کہ میں قربان جاؤں اپنے اس بھائی پر جسے پیر کے روز شہید کر دیا گیا, پیر کے روز قتل کر دیا گیا. جب عاشورہ جمعہ کو ہوا یا سنیچر کو ہوا تو کیا نعوذ باللہ من ذالک جناب زینب غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں؟ نہیں, جناب زینب بہت باریک بین ہیں. جناب زینب کی معرفت کو سمجھیے گا کہ آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جناب زینب ایک صنف نسواں سے تعلق رکھنے والی تھی, اس لیے درد و علم نے گھیر لیا, امام حسین پر رو پڑی. نہیں, معرفت زینب کو سمجھیے گا. اس معرفت کو اگر ہم سمجھ لیں, ہماری معرفت کو بھی 4 چاند لگ جائیں گے. جناب زینب نے کہا پیر کے روز میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا. جمعہ کو عاشورہ ہوا یا سنیچر کو ہوا, پھر پیر کا نام کیوں لے رہی ہیں؟ اس لیے کہ سقیفہ پیر کے روز ہوا ہے, سقیفہ کی بنیاد پیر کے روز رکھی گئی.
اور پیر کے روز حق امیر المؤمنین کو غصب کر لیا گیا. یعنی جناب زینب بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو یہ مجرم جو آج روز عاشورہ تلوار لے کر آئے ہیں یہ چھوٹے مجرم ہیں. اس عاشورہ کے بڑے مجرم وہ ہے جس نے علی کا حق چھینا تھا, فاطمہ کے گھر پر دروازہ جلایا تھا. یہ بڑے مجرم ہے. اور یہ واقعہ پیر کے روز ہوا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اسی وجہ سے سید الشہداء نے فرمایا جب آخری وقت تھا, تلواریں چل رہی تھیں, نیزے چل رہے تھے, تو امام حسین کا بھی ایک جملہ ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ قتلنی فلان و فلان. مجھے کس نے قتل کیا؟ یزید؟ نہ, وہ تو حقیقت میں کربلا میں آیا بھی نہیں. مجرم ضرور ہے یزید, لیکن اصلی قاتل نہیں ہے. اصلی قاتل کون؟ جنہوں نے یزید جیسے لوگوں کو موقع دیا کہ حکومت کر سکیں. سید الشہداء نے فرمایا قتلنی فلان و فلان. مجھے روز عاشورہ یہ شمر و یزید و خولی و ابن زیاد و وغیرہ وغیرہ انہوں نے اصالتاً قتل نہیں کیا ہے, مجھے تو فلاں اور فلاں نے قتل کر ڈالا ہے. یہ امام حسین کا جملہ ہے, تمام لوگوں نے لکھا ہے اس کو. یعنی امام حسین بتانا چاہتے ہیں کہ کربلا میں مجرم تھے تو, لیکن تین طرح کے مجرم تھے. ایک وہ جو نیزہ خنجر تلوار لے کر آ گیا تھا, یہ بھی مجرم, لیکن سب سے بڑا مجرم وہ نہیں ہے. سب سے بڑے مجرم وہ ہے جنہوں نے یہ موقع دیا کہ سید الشہداء نبی کے لخت جگر کو شہید کیا جا سکے. سوچ نہیں سکتا انسان. ایک مسلمان سے جا کر پوچھئے کہ کیا آپ راضی ہیں, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, مسلمان ہو, کیا آپ راضی ہیں امام حسین کی طرف ایک تیر چلائے, ان کو نہ لگے, ان کے پیر کی طرف گر جائے, راضی ہیں؟ شاید کوئی مسلمان راضی نہ ہو. میں ناسبی کی بات نہیں کرتا, میں مسلمان کی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو, اسے یہ گوارا نہیں ہے کہ امام حسین کی طرف ایک تیر چلائے. آخر کیا فضا بنا دی گئی تھی کہ سب مسلمان جمع ہو گئے امام حسین کے شہادت کے لیے. تیر چلا رہے ہیں, نیزہ چلا رہے ہیں, تلوار چلا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ میری جھولی کو بھر دو کہ میں نے حسین کے سر کو قلم کیا ہے. یہ کیا ماحول بنا دیا گیا تھا؟ کیوں ایسا ہوا؟ دو وجہ. ایک, ولایت کمزور ہوئی. ایک, دشمن شناسی بھول گئے لوگ. دشمن کو دوست سمجھ بیٹھے اور دوست کو دشمن. یہ ایک اہم ترین وجہ ہے کہ امام حسین بھی فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں نے صرف شہید نہیں کیا ہے, مجھے پہلے والوں نے جو مقدمات قتل حسین رچ رہے تھے انہوں نے شہید کر دیا. عاشورہ کا دوسرا مجرم, عاشورہ کے تیسرے مجرم, وہ لوگ جو اس قتل سے راضی رہے, یعنی قاتل کو سراہا, قاتل کو رضی اللہ کہا, قاتل سے راضی رہے. جن لوگوں نے فتویٰ دیا کہ امام حسین دین سے خارج ہو گئے, وہ بھی برابر کے شریک ہیں جرم میں, سید الشہداء کو قتل کرنے میں. روایت ہے کہ جب ولی عصر امام زمانہ ظہور کریں گے, مجرمین کربلا کو قتل کریں گے. شروعاتی قتل 11 لاکھ لوگوں کا ہے. کتنے؟ 11 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے.
کربلا کے مجرموں کو انصاف سے بتائیے کربلا میں کتنے لوگ تھے؟ بہت زیادہ تعداد جن لوگوں نے لکھی ہے اس کو بھی اگر دیکھ لیتے ہیں 11 لاکھ نہیں ہو رہے ہیں، 11 لاکھ نہیں ہے، 30,000 لکھا ہے، 2 لاکھ لکھا ہے، 8 لاکھ تک لکھا ہے مورخین نے۔ کربلا میں مجرم امام زمانہ جو آئیں گے وہ پہلے مرحلے پر کتنے کو قتل کریں گے؟ 11 لاکھ۔ اتنے تو کربلا میں بھی نہیں تھے۔ وجہ اس کے بعد لوگ کہیں گے کتنے لوگوں کو آپ قتل کریں گے؟ یہ ہے مجرم کربلا۔ حضرت اپنے جوتے کا بند نکالیں گے، آپ نے بند فیتا دیکھا ہوگا کتنا بڑا ہوتا ہے، حضرت وہ نکالنے کے بعد کہیں گے ابھی میں نے مجرمین سید الشہداء میں سے اس کے برابر بھی قتل نہیں کیا ہے۔ کیسے؟ ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو قتل امام حسین پر راضی تھے، جنہوں نے رضایت دی، ہم سے کیا لینا دینا، ٹھیک ہے ہماری دنیا ٹھیک چلنی چاہیے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا، ہم نے تھوڑی نہ تیر چلایا ہے، ہم نے نیزہ تھوڑی نہ مارا ہے۔ قاتل سے راضی تھے اس لیے وہ مجرمین میں محسوب ہوں گے۔ بس 3 طرح کے مجرم ہو گئے۔ ایک وہ مجرم جو ڈائریکٹ قتل کرنے گیا، سب سے چھوٹا مجرم۔ ایک وہ مجرم جنہوں نے مقدمہ فراہم کیا، سب سے بڑا مجرم۔ اور ایک وہ مجرم جن کا لینا دینا نہیں تھا کربلا سے، پھر بھی مجرم بن بیٹھے، یہ دوسرے نمبر کے مجرم ہے۔ تو عزیزو، سید الشہداء ان 3 مجرموں کے درمیان شہید ہوئے ہیں۔ راضی رہنے والا بھی مجرم ہے۔ آپ قرآن کی طرف دیکھیے، اصحاب سبت کا تذکرہ آیا ہے۔ بہرحال اصحاب سبت، سنیچر کو اللہ نے مچھلی پکڑنے منع کیا تھا، یہ لوگ سنیچر کو مچھلی پکڑا کرتے تھے۔ جب عذاب آیا تو جو دیندار تھے اس میں، جنہوں نے نبی کی بات مان لی تھی، وہ بھی بندر بن گئے۔ قرآن کے سورہ بقرہ میں دیکھی آیت موجود ہے، فَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِعِينَ، بندر بن جاؤ، مسخ ہو جاؤ۔ ہو گئے، مجرم ہوئے، جو وہاں دیندار تھے وہ بھی ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا ہم نے جرم تھوڑی نہ کیا ہے، انہی کے درمیان رہتے ان کے کام سے راضی تھے، ہم کو کیا لینا دینا ان سے، ہم بچے ہوئے ہیں، یہ کرے نہ کرے ہم سے کیا لینا دینا۔ اللہ نے اسے بھی عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ خود نماز پڑھے، باقی لوگوں کو کہے وہ پڑھے نہ پڑھے مجھ سے کیا لینا دینا۔ نہیں بھائی، لینا دینا ہے۔ اگر آج آپ نے نہ روکا، کل کو آپ کی نسل مبتلا ہو جائے گی حرام میں۔ لینا دینا ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی اکیلے رہنا ہے، اجتماعی رہنا ہے۔ اصحاب سبت میں عذاب آیا۔ ارمیہ نبی، ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ارمیہ ہے، بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ ارمیہ نبی کے پاس جب حکم آیا، ارمیہ اس قوم پر عذاب آنا ہے، ارمیہ نے کہا کن پر؟ کہا پوری قوم پر۔ کہا اس میں علماء ہیں، پالنے والے، اس میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، کہ ان پر بھی عذاب آئے گا۔ ایک مرتبہ پڑھے لکھے لوگ چلے، ارمیہ نبی کے پاس آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے تو نافرمانی نہیں کی ہے، ہم تو اللہ کے موتی ہیں، فرما بردار ہیں، ہم پر کیوں عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ ایک مرتبہ ارمیہ نبی نے کہا کیونکہ تم روکتے نہیں ہو ان کو جو کہ حرام کام کر رہے ہیں۔ تم حرام نہیں کر رہے لیکن تم نے روکا بھی تو نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے اگر آپ نیک ہیں تو نیکی کی ہدایت کریے، یہ مت کہیے مجھ سے کیا لینا دینا ہے، میں اچھا ہوں باقی کوئی کچھ بھی کرے مجھے کیا لینا دینا۔ دین یہ نہیں چاہتا، لینا دینا ہے۔ آپ نیک،
मुआशरे को भी नेक बनाना है, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करना है। बस मुजरिम आशूरा ये 3 तरह के अफराद हैं जो जुर्म में मुब्तला हुए। अजीजों, मैंने ये मुकद्दमा बयान इसलिए किया, आज शब आशूर है। शब आशूर शायद इस बात को कह दिया जाए कि आज शब आशूर है, रोने के लिए काफी है। हम और आप यहां बैठे हुए हैं, हम और आप इत्मीनान से बैठे हैं, लेकिन एक कौम थी जिसने आज की शब ये मान लिया था कि आज हमारी आखिरी शब है। सैयदुश शुहदा का घराना, लेकिन मर्द बाजुरअत मर्द थे। उस घराने की औरतों के अहवाल को सोचिए क्या हुआ होगा। जिस घराने में जनाब ज़ैनब जैसी खातून है, जिस घराने में जनाब सकीना, जनाब रुकैया, जनाब रबाब, जनाब उम्मे फरवा ये बीबियां मौजूद हैं, मुस्लिम की यतीमा बेटी मौजूद है, जिसको सहारा था कि इमाम हुसैन से बेहतर बाप कोई नहीं हो सकता। मैं यतीम हो गई तो क्या हुआ, अरे हुसैन जैसा बाप सर पर हाथ रखने के लिए मौजूद है। वो बेटियां भी शबे आशूर हैं, लेकिन अजीजों सबको यकीन है कि ये आखिरी शब है, कल को शहादत होनी है। और यतीम परवरी कौन करेगा? अहले बैत के यतीम बच्चों की। अजरुकुम अलल्लाह शबे आशूर। जरा असहाब के अहवाल को देखते हैं, असहाब के हालात क्या हैं। जनाब जॉन वो है कि जब शबे आशूर आई, इमाम हुसैन ने एक शब की इजाजत मांग ली, मोहलत मांग ली और कहा कि हम इबादत इलाही में अपनी आखिरी रात गुजारना चाहते हैं। अशकिया की जानिब से भी जंग के ठहराव का हुक्म आ गया। अब इबादत इलाही में एक लश्कर है जो कि खुदादाद लश्कर है, जो कि इलाही लश्कर है, अल्लाह की इबादत कर रहा है। एक मर्तबा तारीखों में लिखा, मुअर्रिखीन ने लिखा, मकातिल में लिखा कि हुसैन के खैमे से पता है कैसी आवाज आ रही थी। हुसैन के खैमे से कद्दबिय्यन नहल, जैसे शहद की मक्खी भिन भिनाती है, जिक्र इलाही में असहाबे हुसैन, इमाम हुसैन उस तरीके से अज़कार कर रहे थे कि खैमे हुसैन से जिक्र इलाही की आवाज आ रही है। तमाम सुन रहे हैं, तमाम अशकिया भी सुन रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, मकातिल में ये जुमला है, मक्तल में लिखा है कि मौला अब्बास अभी फिलहाल निस्फे शब तक उन खैमे में शामिल नहीं है जहां जिक्र इलाही हो रहा था। क्यों? वजह क्या है? मौला अब्बास क्यों शामिल नहीं है? तमाम मकातिल ने लिखा, अब्बास इब्ने अली खैमों का हिसार कर रहे हैं और कहते जाते हैं, या दहरो उफ़्फ़िन लक मिन खलील व कम मिन खलील मिन जलील। मौला अब्बास खैमे का हिसार कर रहे हैं, फिलहाल एक इबादत छोड़ के दूसरी इबादत में लगे हैं। आखिर मौला अब्बास खैमे का हिसार क्यों कर रहे हैं? हाँ अजीजों, जानते हैं मौला अब्बास को खदशा था, अगर सब इबादत करने लगे दुश्मन हमला कर सकता है। बहन ज़ैनब है, घर की औरतें हैं, मौला अब्बास ने हिसार करना शुरू किया, खैमे का चक्कर लगाया ताकि रातों रात हुसैन पर हमला न हो सके।
अजरुकुम अलल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। एक तरफ नजर जाती है तो जॉन है, जॉन का काम असलहे को सैकल करना था। एक तरफ नजर जाती है पुश्ते खैमा, जॉन असलहे को सैकल कर रहे हैं और कहते जाते हैं, ऐ जॉन कल दिन में हुसैन पर जान कुर्बान करने में दरेग न कर जाना। अरे कल हुसैन के नाना को जवाब देना है। ऐ जॉन अपने खून को राहे हुसैन में बहा देना। एक समत है जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर है, एक समत ज़ुहैर इब्न क़ैन बिजली है, एक समत में जनाब हबीब, एक समत में बुरैर, एक समत में हिलाल है, एक समत में अबू शाज़ा किंदी है। तमाम असहाब हिसार इबादत इलाही अंजाम देते हुए इमाम हुसैन की हिफाजत की तदबीर कर रहे हैं। एक मर्तबा तारीख कहती है जनाबे ज़ैनब इमाम हुसैन के खेमे में आती हैं। आने के बाद एक सवाल करती हैं, बड़ा दर्दनाक सवाल है ये। जनाबे ज़ैनब सवाल करती है, भैया क्या आजमा लिया है सारे असहाब को, कल आपको छोड़कर तो न चले जाएंगे। जनाबे ज़ैनब की ये आवाज थी। अरे हबीब इब्न मज़ाहिर पुश्ते खैमा में मौजूद हैं, इस आवाज को सुन लेते हैं। रातों रात एक मर्तबा ज़ुहैर को बुलाया, असहाब को बुलाया, बुलाने के बाद कहा एक गुफ्तगू करना चाहता हूँ। असहाब बेचैन हैं, हबीब को क्या हो गया है, अचानक की गुफ्तगू। कहा हबीब अचानक गुफ्तगू करने का क्या सवाल। कहा ऐ लोगो, ऐ असहाब व अंसार हुसैन, अभी तक ज़ैनब को, अली की बेटी को तुम पर इत्मीनान ना हो सका है। अरे तलवार की नियाम तोड़ दो, कल हुसैन का साथ देना है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत के। हाँ अजीजों, ये वही वक्त था। अब ये सुबह आशूर की बात है। एक मर्तबा यजीद की जानिब से, लश्करे यजीद से दो लोग आते हैं। एक का नाम शिम्र है, एक का नाम तुफैल है। ये दोनों आते हैं, आने के बाद कहते हैं अब्बास इब्न अली कहाँ है, अब्बास कहाँ है, जाफर कहाँ है, उम्मुल बनीन के बेटे कहाँ हैं। एक मर्तबा मौला अब्बास खैमे के पुश्त में जाते हैं और गिरिया कर रहे थे। बार बार शिम्र पुकारता है कि अब्बास कहाँ है, कोई जवाब नहीं आया। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अब्बास इब्न अली की तरफ देखा, अब्बास अब्बास अगर कोई कुछ कह रहा है तो जवाब दो, अगरचे शिम्र बेहया है, अगरचे ये इस काबिल नहीं है, लेकिन तुम्हारा अखलाक है कि जवाब दो। अब्बास इब्न अली ने जवाब दिया। शिम्र कहता है अब्बास आपकी वालिदा हमारे कबीले से थी, इसलिए मैं अमान नामा लेकर आया हूँ। अरे यजीद की तरफ से मैंने तुम्हारे लिए अमान ले ली है। अब्बास ने एक मर्तबा सर को झुकाया, हुसैन की जानिब देखा और कहा है शिम्र तेरे अमान नामे परवाए हो, फर्जंदे ज़हरा को अमान नहीं, गुलामों को अमान दी जा रही है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत के। आप सोचिए किस दर्द के साथ असहाबे हुसैन मौजूद थे। अरे जब हुसैन का चेहरा देखते थे ना, सबको एक बात याद आती थी कि हम तो चले जाएंगे, आखिरी फर्द हुसैन होंगे, फर्जंद ज़हरा ये दाग कैसे बर्दाश्त करेगा। बेटों का दाग, भाई का, असहाब का, इसलिए जो गिरता वसीयत करता जाता। मेरी वसीयत ये है हुसैन का साथ न छोड़ना। हाँ अजीजों, वो वक्त भी आया जब सब जा चुके, सारे असहाब व अंसार शहीद, भाई शहीद, हुसैन तको तन्हा है। मैदान में बजाते खुद अपने कदमों से जंग करने वाला कोई ना बचा।
بچا. ایک مرتبہ امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے؟ ہے کوئی جو آل رسول سے دفاع کرے؟ ہے کوئی جو رسول کے گھرانے کی عورتوں کا دفاع کرے؟ ایک مرتبہ کسی نے تو آواز نہ دی, خیمے سے رونے کی آوازیں آنے لگی. امام حسین خیمے کی جانب پلٹے. ایک مرتبہ بہن زینب سے کہا, بہن زینب, ارے بھی میں زندہ ہوں, آخر رونے کی آواز کیوں؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا, بھیا آپ کی آواز استغاثہ پر کسی نے لبیک نہ کہا, چھوٹے سے بچے نے خود کو گہوارے سے گرا لیا ہے. امام نے دیکھا, اے فرزند, شاید تو بھی اپنی حجت تمام کرنا چاہتا. جزاکم ربکم خیر الجزا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو گود میں لیا, گود میں اٹھایا. گود سے لینے کے بعد خیمے کی جانب سے لشکر کی جانب گئے. ایک ماں آگے بڑھتی ہے, کہتی ہے, میرے والی و وارث, کیا میرے بچے کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں؟ کیا میرے بچے کو سیراب کرنے لے جا رہے ہیں؟ امام حسین نے جواب نہیں دیا, لیکن اس ماں نے جاتے جاتے ایک فقرہ کہا, مجھے امید ہے میرا بچہ سیراب ہو جائے گا. سید الشہداء مقتل کی جانب گئے. ایک مرتبہ فوج اشقیہ نے دیکھا, سوچا کہ امام حسین دامن میں چھپائے ہوئے ایک قرآن لا رہے ہیں, شاید صلح کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ جب نزدیک آئے, دیکھا ابا کے دامن کو پلٹا. ارے ننھا سا بچہ خشک ہو, ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. جناب علی اصغر نے زبان کو ہونٹوں سے پھیرنا شروع کیا. اشقیاء میں کوہرام بچ گیا. والی اصغرا واہ حسینہ کا شور اٹھنے لگا. ایک مرتبہ ایک شقی آگے بڑھا, ارے اینا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین. حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے. اگر حسین اس طرح گفتگو کرنے لگے نا, ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے لشکر سے کہیں لوگوں کا دل حسین کی طرف رغبت نہ کر لے. ایک مرتبہ سے شعبہ تیر کون سا ہے؟ سے شعبہ تیر جناب مختار نے جب حرملہ ابن کاہل اسدی کو گرفتار کیا تو اس سے پوچھا, جناب مختار نے اس سے پوچھا کہ تو نے کتنے تیر چلائے تھے؟ حرملہ نے کہا, کربلا میں نے 3 مرتبہ 3 شعبہ تیر چلایا ہے. سے شعبہ تیر 3 مرتبہ چلایا ہے. کہا پہلی مرتبہ جو سے شعبہ تیر چلایا, جب عباس ابن علی نہر پر پہنچ گئے, پانی بھر لیا, مشکیزہ اٹھا لیا, دونوں ہاتھ قلم ہو گئے, دانتوں سے مشکیزے کو پکڑا اور خیمے کی جانب بڑھ رہے تھے, لیکن میں آگے بڑھا. سے شعبہ تیر مشکیزے میں پیوست ہوا. عباس کی آرزو و امید ٹوٹ گئی. پہلا تیر وہ تھا. کہا دوسرا تیر تو نے کہاں چلایا؟ کہا دوسرا تیر یہ وہ وقت تھا جب حسین دامن میں قرآن لا رہے تھے. ہم سب نے سمجھا قرآن ہے, لیکن حسین نے دامن کو پلٹا. علی اصغر 6 مہینے کا بچہ تھا. ارے میں نے وہاں دوسرا تیر اٹھایا جو سے شعبہ تھا اور چلایا. اس بچے کے گلے میں اس طرح پیوست ہوا کہ باپ کے بازو میں لگ گیا. کہا تیسرا تیر تو نے کہاں چلایا؟ کہا تیسرا تیر یہ وہ وقت تھا جب حسین گھوڑے پر سوار جنگ کر رہے تھے. ایک مرتبہ حکم ربانی ہوا, اے نفس مطمئنہ, جنگ کے جوہر دکھا چکا, اب صبر کے جوہر دکھا. ایک شقی نے حسین کی پیشانی پر ایک
پتھر مارا جس سے خون جاری ہوا. حسین نے دامن کو اٹھایا, اپنی پیشانی سے خون صاف کرنا چاہتے تھے. تیسرا تیر میں نے وہاں پر چلایا, ارے وہ تیر حسین کے قلب مبارک میں پیوست ہوا. حسین نے تیر کو سامنے سے نکالنا چاہا, تیر نہ نکلا, پشت سے تیر کو کھینچا, خون کا فوارہ. واہ حسینہ, واہ مظلومہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی سلامتی ایمان, الہی سلامتی ایمان, الہی سلامتی ایمان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں حسینی بنا دے. ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. یا حسین. امامہ خون سے ہے لال اور ابا بھی ہے تر. امامہ لال اور ابا بھی ہے تر. امامہ خون سے ہے لال اور ابا بھی ہے تر. امامہ خون سے ہے لال امامہ خون سے ہے لال اور ابا بھی ہے تر. امامہ خون سے ہے لال اور ابا بھی ہے تر. حسین خیمے میں لاتے ہیں لاش اصغر. امامہ ابا بھی ہے تر. امامہ خون سے ہے لال اور ابا بھی ہے تر. حسین خیمے میں لاتے ہیں لاش اصغر. امامہ خون سے ہے لال اور ابا بھی ہے تر. یہ امتحان بھی دے کر حسین رن سے چلے. یہ امتحان بھی دے کر حسین رن سے چلے. سر کی لاش کو لے کر حسین رن سے چلے. سر کی لاش کو لے کر حسین رن سے چلے. نثار ہو گیا بے شیر دین کے اوپر. امامہ خون سے ہے لال اور ابا بھی ہے تر. امامہ خون سے ہے لال اور ابا بھی ہے تر. لگا ہے تیر ستم بے زباں کی گردن پر.
لگا ہے تیر ستم بے زباں کی گردن پر ٹپکتا خون گلے سے ہے شے کے دامن پر ٹپکتا خون گلے سے کے دامن پر لگا ہے تیر ستم بے زباں کی گردن پر لگا ہے تیر ستم بے زباں کی گردن پر ٹپکتا خون گلے سے ہے شے کے دامن پر ٹپکتا خون گلے سے ہے شے کے دامن پر جھکائے روتے ہیں سر اپنا شائے جن و بشر خون سے ہے لال اور آبی ہے درد تمام خون سے ہے لال اور آبی ہے درد حسین سوچ کے یہ زار زار روتے ہیں حسین سوچ کے یہ زار زار روتے ہیں کہ 6 مہینے کے بچے بھی قتل ہوتے ہیں 6 مہینے کے بچے بھی قتل ہوتے ہیں یہاں کے لوگ چلاتے ہیں تیر بچوں پر خون سے ہے لال اور آبی ہے درد تمام خون سے ہے لال اور آبی ہے درد دکھا دکھا کے لہیں پھینک دیتے تھے پانی دکھا دکھا کے نہیں پھینک دیتے تھے پانی دکھا دکھا کے لہیں پھینک دیتے تھے پانی دکھا دکھا کے نہیں پھینک دیتے تھے پانی اے میرے لال عدو ہنس کے پیتے تھے پانی میرے لال عدو ہنس کے پیتے تھے پانی ملا نہ پانی کا قطرہ تمہیں علی اصغر خون سے ہے لال اور آبی ہے درد تمام خون سے ہے لال اور آبی ہے درد اے میرے لال میں پردیس میں اکیلا ہوں اے میرے لال میں پردیس میں اکیلا ہوں صبح سے لاشوں پہ لاشا اٹھا کے لایا ہوں صبح سے لاشوں پہ لاشا اٹھا کے لایا ہوں شہید ہو گئے عباس مر گئے اکبر خون سے ہے لال اور آبی ہے درد تمام خون سے ہے لال اور آبی ہے درد میں کیسے لاش کو خیمے میں لے کے جاؤں گا میں کیسے لاش کو خیمے میں لے کے جاؤں گا تمہاری ماں کو میں کس طرح سے دکھاؤں گا تمہاری ماں کو میں کس طرح سے دکھاؤں گا تڑپ کے جان نہ دے دے کہیں تیری مادر خون سے ہے لال اور آبی ہے درد تمام خون سے ہے لال اور آبی ہے درد قدم قیام کی جانب کبھی بڑھاتے تھے قیام کی جانب کبھی بڑھاتے تھے کبھی پلٹ کے سوئے قتل گاہ آتے تھے کبھی پلٹ کے سوئے قتل گاہ آتے تھے
غلام کہتے تھے ہر غام پر یہی سرور، نثار ہو گیا بے شیر دین کے اوپر،